الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما ثم أما بعد. میرے عزیز بھائیوں، بہنوں، بچوں اور بیٹیوں، انسان کا نقصان یہاں سے شروع ہو جاتا ہے جب وہ سوچ حقیقت کی بنیاد پر چھوڑ کر بے مقصد والی کوئی مصروفیات بنا کر ان کو اپنے مقصد زندگی بنا دے. اگر دیکھا جائے آخرت اور دنیا، یہاں ایک منزل ہے اور ایک منزل آگے، اور انسانی موت کے بعد اخروی منزلیں شروع ہیں. جو منزل دار البرزخ کا ہو، قبر کی دنیا ہو، قبروں سے اٹھائے جانے کی بات ہو، میدان محشر اور حساب و کتاب کے مراحل اور مراکز ہوں، ان تمام کا تعلق آخرت سے ہے. مرتے ہی انسان اور اس کے تعلقات اس دنیا اور اس دنیا کے وسائل اور اس دنیا کے مسائل اور اس دنیا کے ماحول اور لوگوں سے کٹ جاتے ہیں اور آگے شروع ہو جاتے ہیں. جیسا میں نے عرض کیا کہ انسان کا نقصان یہیں سے ہوتا ہے کہ وہ دائمی نفع کو عارضی منفعت کے لیے قربان کر لیتا ہے. دراصل یہ ایک قسم کی جنون ہے، پاگل پن ہے. یہ اس لیے تو انسان کو وحی الہی کا تابع کر دیا گیا ہے. اس لیے اللہ رب العزت نے ہمیشہ انبیاء اور رسول علیہم السلام کو مبعوث فرمایا ہے تاکہ وہ انسان کے ہاتھ پکڑ لیں، انسان کے سامنے بیٹھیں، انسان کے سامنے کھڑے ہو جائیں اور اس کو سیدھے راستے پر چلنے کی رفاقت بھی کریں اور رہنمائی بھی کریں. اب کھل کر اللہ رب العزت ہمیں ارشاد فرما رہا ہے بقول ایک ہمارے عزیز دانشمند اور اسکالر کے، قیامت میں کیا ہوگا وہ تمام سوالات ہمارے سامنے رکھے گئے ہیں، آؤٹ ہو چکے ہیں وقت سے پہلے. سوالات جوابات سمیت آؤٹ ہو چکے ہیں، اور قیامت سے متعلق سوالات کو آمنے سامنے بیٹھ کے بالکل نقل اور عقل سب کو کام میں لا کر کے آزادی کے ساتھ حل کر لیا جائے، موقع دیا جاتا ہے. لیکن پھر بھی انسان فیل ہو جاتا ہے، پھر بھی انسان عارضی نفع کو ترجیح دیتا ہے اور دائمی نفع کو
اگنور کرتا ہے، نظر انداز کرتا ہے۔ اور جنت و جہنم دراصل ان کا تعلق ہماری یہیں کی زندگی سے ہے، دنیا کی زندگی سے ہے۔ یہاں ہم نے کون سے گل کے لائے، یہاں ہم نے کون سا رخ انتخاب کیا، یہاں اس کا مزرعہ بھی، لفظ مزرعہ بھی آیا ہے روایتوں میں کہ دنیاوی زندگی آخرت کے لیے وہ کھیت کا میدان ہے، زراعت کی زمین ہے۔ آپ اس زمین میں جو کاشت کریں گے، جو زمین میں بوئیں گے، وہی چیز آخرت میں اس زمین سے نکل جاتی ہے۔ وہی چیز آخرت میں ثمرہ سمجھ کر قبول کیا جاتا ہے، اور ثمرہ سمجھ کر انسان کو عطا کیا جاتا ہے۔ انسان نے یہی سمجھ لی کہ میں تو یہاں صرف کھیتی باڑی کے لیے پیدا کیا گیا ہوں۔ اگر کوئی دیہاتی آدمی ہے، دو چار مال مویشی سنبھالا، دو چار ٹکڑے زمینوں کے، اس پر کھیتی باڑی کی، اس نے کہا زندگی کا مقصد یہی ہے۔ شہری صاحبان اور صاحبات نے کیا کیا؟ کوئی ملازمت پیشہ ہو گیا، کوئی مزدور ہو گیا، کوئی تاجر ہو گیا، کسی نے کچھ کیا، کوئی کاریگر ہو گیا فنون میں۔ تو انہوں نے یہی سمجھ لی کہ زندگی کا مقصد یہی ہے، صبح سویرے جاؤ، رات گئے تکے ہارے آ جاؤ، بس زندگی چل رہی ہے، پیسے مل رہے ہیں، بچے کھا رہے ہیں، بس۔ لیکن اللہ رب العزت کا اس حوالے پر ایک وارننگ ہے، اور وہ یہ ہے، فرماتے ہیں افحسبتم انما خلقناکم عبثا، اے انسان کیا سوچا ہے تم نے کہ تمہیں بیکار کہ تمہیں بیکار اور بے مقصد پیدا کیا گیا ہے؟ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، کیا سوچ ہے تمہاری کہ بس إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا، اس 4 دن والی زندگی ہے، جب تک دن ہیں جیتے رہیں گے، دن ختم، مر جائیں گے، اور مر گئے تو ختم، مرنے کے بعد کچھ نہیں ہوگا۔ فرمایا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، تم یہی سمجھتے ہو کہ موت کے بعد دوبارہ زندگی نہیں ہے؟ اپنے آپ کو اس غلطی میں مت ڈالیے، اور سورہ غاشیہ کی مطالعہ کیجیے کہ سورہ غاشیہ کی جو کیفیت ہے، جو حالت ہے، وہ سب کو اپنے گروہ اور حصار میں لینے والی کیفیت ہے۔ اس کی پریشانیاں، اضطرابی کیفیت، یہ سب ہر ایک کے منتظر ہیں، مگر یہ کہ کسی کو اللہ رب العزت کی خصوصی رحمتوں کے سائے میں جگہ مل جائے، اور مل بھی جاتی ہے بہت ساروں۔ اس لیے پھر یہ فرمایا کہ جہنم کا ایک منظر ہوگا اور جنت کا ایک منظر ہوگا۔ جہنم کی یہ حالت ہوگی کہ وہاں کھانے کی چیزیں یہ ہیں، وہاں پینے کی چیزیں یہ ہیں، وہاں عام حالت میں کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہ، انسان کا جب کھال پک جاتا ہے اور
ختم ہو جاتا ہے تو اس کے کال کو تبدیل کر کے نیا کال اس کو پہنایا جائے گا، تاکہ عذاب کا یہ تسلسل نہ ٹوٹے اور تکلیف کا یہ تسلسل ختم نہ ہو۔ اور جنت کے لیے، اہل جنت کے لیے کیا ہے؟ لسعیہا راضیہ، جو کچھ انہوں نے دنیا میں کیا ہے، جفا کشی کیا ہے، دین کے لیے دھکے کھائے، مارے گئے، بے دخل کر دیے گئے، جو کچھ ہوا وہاں تو ان کو اس کی بہترین قیمت مل جائے گی۔ لسعیہا راضیہ، اپنے کیے درے پر مطمئن اور خوش ہوں گے۔ تو اس لیے میرے عزیز بھائیوں، بہنوں اور بچوں، ہمیں یہ احساس ہونی چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایک مقصد دے کر بھیجا ہے، اور غلطی ہماری یہیں سے شروع ہو جاتی ہے کہ ہم وسائل کو مقصد قرار دیتے ہیں، حالانکہ وسائل کسی مقصد کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ مقصد اللہ کی بندگی ہے، اور اللہ کی زندگی میں اللہ کی بندگی، اور قیامت کے دن اسی کے صلے اور ثمرات اور قیمت سب کچھ یہی ہوگا۔ گویا کہ دنیا کی جو زندگی ہے، یہاں کے لمحات ہیں، وہ کوئی معمولی نہیں ہے، انتہائی اہم ترین چیز ہیں، یہ انتہائی غیر معمولی چیز ہیں، یہ انسان کو ان کی قدردان ہونی چاہیے۔ اور آج ہماری نشست کے وقت تکمیل ہو جاتی ہے، انشاءاللہ العزیز اگلے نشستوں میں یہی باتیں، اسی طرح کی باتیں، یہی موضوع آگے لے جاتے رہیں گے۔ اللہ رب العزت یہ لمحات اور یہ چند کلمات جو عرض کیے گئے، ان کو اپنے بارگاہ میں شرف قبولیت نصیب فرمائے، اور دین و دنیا میں ہمیں سر بلند و سرخرو فرمائے، اور امت مسلمہ کی بلا اور خیر ہو۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔